अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एवनफील्ड रेफरेंस फैसले से मुतल्लिक अपीलों की समाअत के दौरान आज नैब ने एवनफील्ड फ्लैट्स की मालिक ऑफशोर कंपनियों की रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात अदालत में पेश कर दी और मरियम नवाज के वकील ने एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत के समाअत के इख्तियारात पर कानूनी सवालात उठा दिए। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने अपने दलाइल में कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस वो केस है कि जिसमें कानूनी प्रोसेस की खिलाफ वर्जी की गई है। जब ज़ाब्ते पर अमल ही नहीं किया गया हो तो एहतसाब अदालत का केस सुनने का दायरा इख्तियार नहीं बनता। इरफान कादिर ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस आइन की हिफाजत का हल्फ लेते हैं और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि रेफरेंसेस लाजमी दायर किए जाएं। रेफरेंसेस तो दायर ही चेयरमैन नैब की मंजूरी से होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद चेयरमैन नैब का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती और अगर JIT भी बनाना थी तो वो चेयरमैन नैब ही बना सकता था। इरफान कादिर ने नुक्ता उठाया कि प्रॉपर्टीज भी डाल दी जाती लेकिन रेफरेंस तो एक ही दायर होना चाहिए था। ये इतनी बड़ी कानूनी बेज़ाब्तगी है कि आप आज ही मेरी मौक्कल को बरी कर सकते हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के वकील ने इस केस को सियासी इंजीनियरिंग करार देते हुए कहा कि इस केस में बहुत से शकूक व शुबहात मौजूद है मगर मरियम नवाज के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं। उनका शक का फायदा भी बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल खसूसी बेंच ने एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले पर अपीलों की समाअत शुरू की तो मरियम नवाज, उनके वकील इरफान कादिर और नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मंजर अब्बासी अदालत में पेश हुए। इरफान कादिर ने दलाइल का आगाज किया, मरियम नवाज की बेगुनाही से ही आगाज किया और मौक़िफ़ लिया कि इस केस में कानूनी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आपने मरकजी अपील और मुतफर्रिक दरख्वास्त में एक ही ग्राउंड्स अपनाए हैं और बरियत की इस्तदा की है। मुल्ज़िमान की अपीलों और दरख्वास्तों पर एक साथ ही फैसला होगा। इस पर मरियम नवाज के वकील ने नुक्ता उठाया कि अगर हमारी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर अपील पर फैसले की ज़रूरत ही नहीं। जस्टिस उमर फारूक ने इस्तफसार किया कि इरफान कादिर साहब पहले चार्ज पढ़ लीजिए कि केस में इल्ज़ाम क्या था। इरफान कादिर ने जवाब दिया कि मरियम नवाज पर एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ का बेनिफिशियल ओनर होने का इल्ज़ाम था। ट्रस्ट डीड की बुनियाद पर कह दिया गया कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर से सवाल किया कि ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड कहाँ हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड हैं। मरियम नवाज के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि नैब के मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने की अपनी पॉलिसी है। नैब मरियम नवाज की जमानत मनसूख करके उन्हें जेल भेजना चाहता है। हालांकि वाइट कॉलर क्राइम में मुल्जिम को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं होती। फौजदारी मुकदमे में थोड़ा सा भी शक हो तो फ़ायदा मुल्जिम को ही दे दिया जाता है मगर एवनफील्ड रेफरेंस में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा शक है। इरफान कादिर ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस हवाले से ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है कि जिसमें यह साबित होता हो कि नवाज शरीफ असल मालिक और मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। मरियम नवाज को सज़ा वरासत में मिली है। इरफान कादिर के इन दलाइल पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब वाले तो हर मुल्जिम को जेल भेजना चाहते हैं। अब नैब वाले भी थाने की तरह ही चलते हैं। आजकल तो नैब हर एक को पकड़ लेता है, इसके खिलाफ सबूत हो या ना हो। इरफान कादिर के दलाइल पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाबी दलाइल में कहा कि ये फ्लैट्स नीलसन और नेस्कॉल नामी ऑफशोर कंपनियों के लिए बरतानिया से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का हमें जवाब आया था कि जिसके मुताबिक मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर करार पाई थी और ये जायदाद छुपा कर रखी गई थी। इस समाअत के बाद मरियम नवाज ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ये मुतालबा किया कि नैब के जिस शख्स ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त की है उसको तो सुपर इंसान करार देना चाहिए, कौम के सामने पेश करना चाहिए और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। आप करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल। मीडिया में अपने केस से मुतल्लिक सफाई देने की बजाय मगर मरियम नवाज का मौजू सुखन मुल्क की हसास तरीन तैनाती बन गया। अभी कल ही मुस्लिम लीग नून के इजलास में ये तय पाया था कि ISI के सरबराह की तैनाती पर बयानबाजी नहीं की जाएगी मगर 12 घंटे भी नहीं गुजरे कि मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी ज़वाबित को बलाए ताक रखते हुए इस हसास तरीन मामले को ज़ाती मुफाद और इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश करार दिया। ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है।
इसी तरह की तनकीद आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी की और आयरनी ये देखने को मिली कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ जिसका पूरा दारोमदार और बयानिया जो है वो सिविलियन सुप्रेमेसी के ऊपर है, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव को एम्पावर करने के ऊपर है, वो पार्लिमानी निज़ाम और इदारों को उनके हदूद में रहकर काम करने के ऊपर है। उन्होंने ये कहा कि इस चीफ़ एग्जीक्यूटिव की ही मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से इदारों को जो है वो इस पोजीशन में डाला जा रहा है। मौलाना साहब ने क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। यहाँ पर वो एक गलत चीज़ पे जिस तरह जाहिलाना अंदाज के साथ और बस बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है, यहाँ पर भी उसका ये अंदाज़ जो है वो बिल्कुल अनपढ़ लोगों का है और कोई माकूलियत उसमें नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल बहरहाल वो आर्मी चीफ के मातहत है और उसकी खिदमात का तयन वो उन्होंने ही करना होता है। इस हवाले से फ़ौज के जो दायरे कार है उसमें इस हद तक प्राइम मिनिस्टर को चला जाना कि वो मुल्क की निज़ाम ही जाम हो जाए। वोट को इज्जत दो के जिस नारे पर मरीम नवाज की सियासत खड़ी है वो आज जहां DGISI की तैनाती को वज़ीर आज़म का आईनी इख्तियार करार दे रही हैं, वहीं 1,70,00,000 वोट लेकर आने वाले वज़ीर आज़म को आईनी वज़ीर आज़म मानने से इनकारी हैं। एक मुंतखब और आईनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान साहब ना वो आईनी वज़ीर आज़म हैं ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है, उसको सिलेक्टेड कहेंगे। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि DGISI की तकरीर पर मुशावरत का अमल जो है वो वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नया अमल मुकम्मल हो चुका है और नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है। नई तकर्री का प्रोसेस एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने साबित किया है कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। नाज़रीन, बात अगर आईनी और कानूनी इख्तियार तक ही महदूद रहती तो समझ में भी आ सकती थी, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने हसास तरीन तैनाती को जिन्नात की कारस्तानी से ताबीर करके वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला किया। मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है। अहम तरीन तकर्री जिसका मुल्क की सलामती से गहरा ताल्लुक है, इसको बुनियाद बनाकर वज़ीर आज़म की ज़ात पर हमला और ज़ातियात की सियासत का फ़रोग जमहूरियत की खिदमत नहीं, निज़ाम जमहूर को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मरीम नवाज के जवाब में फिर शहबाज गिल ने तमाम हदें फिर फैलांग ली। चुड़ैलें भी अब जादू टोने के ऊपर ताने दे रहे हैं। ये जो आपका पैसा गया था, ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था? ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? जवाब उल जवाब और ज़ाती हमलों की इस सियासत का एक माजी रहा है। फातिमा जिन्ना से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और फिर आज के ऐवान में शीरीन मज़ारी तक ख़वातीन के ख़िलाफ़ बाजारी ज़बान का इस्तेमाल हमारी सियासत का वतीरा रहा है अनफॉर्चुनेटली। मगर एक खातून सियासतदान का ये लबो लहजा महज़ब नहीं। अगर DGISI की तैनाती पर खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ आइन कोई इक़दाम हुआ हो तो वज़ीर आज़म पर तनकीद बजा सबका हक है। हालांकि सब जानते हैं कि यही इमरान खान थे कि जो माजी में ही ये इजहार करते थे कि उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही इमरान खान थे कि जिनका 10 साल पहले भी वज़ीर आज़म के आईनी इख्तियारात के हवाले से यही नजरिया था। I take responsibility of everything that's happening in Pakistan. It means that the army is under me. It means the ISI can do nothing unless it reports to me. फिर भी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा आपको वोट की इज्जत आज याद आ गई और नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना कीजिए। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। इन नजरियात के हामिल इमरान खान का बतौर वजीर आजम आईनी इख्तियार मुसलमा है, मगर इसके बावजूद सियासी शहीद बनने के ताने भी हैं। अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नजर आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला। ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे।
सियासी शहादत के इस बयान पर उतना ही काफ़ी है कि DGISI की तैनाती के लिए समरी वज़ीर आज़म तक पहुँच चुकी है एज़ वी स्पीक। जल्द ही इसका ऐलान भी मुतवक्के है। और अगर वज़ीर आज़म ने सियासी शहीद ही बनना है तो फिर वज़ीर आज़म को मुशावरती अमल की ज़रूरत क्या थी, फिर ज़ाब्ते के तहत कानूनी समरी की हाजत क्या थी, ये पूछेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब से। लेकिन पहले मौक़िफ़ लेंगे हुकूमत की नुमाइंदा मलीका बुखारी साहिबा का। हमारे साथ मौजूद है, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि आज ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इस पूरे इशू की मिसमैनेजमेंट के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से भी जो कहती हैं तकर्रियाँ जिन्नात कर रहे हैं इस मुल्क में, और मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी कि एज कमांडर, जो कि सुप्रीम कमांडर बहरहाल सदर होते हैं, उन्होंने पूरी कमान को, पूरी फौज को, उसका वक़ार जो है दाव पे लगा दिया है। देखिए मेहर, बात यह कि अफसोसनाक है कि मरियम नवाज़, मुस्लिम लीग नवाज़ के दीगर रहनुमा फजल रहमान जो हैं वो सियासत के अंदर घरेलू ख़वातीन को निशाना बनाते हैं। बारहा इस किस्म का इनका रवैया है। अपने लिए वो तकाज़े मांगते हैं जिसके अंदर उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको एहतराम से उनके बारे में बात की जाए, उनका नाम भी एहतराम से लिया जाए। लेकिन किसी और के घर की बेटी हो, बहू हो, बहन हो, बीवी हो, उसको ये हमेशा निशाना बनाते हैं। यही इनकी सियासत का महवर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ खसूसन, और मरियम नवाज़ तो ख़ुद एक औरत है, एक औरत होते हुए जिस तरफ वो इशारा कर रही हैं, जिस किस्म की वो बातें कर रही हैं, उसका जवाब आज शहबाज गिल ने दिया है उसी ज़बान में जिस ज़बान से उन्होंने उस चीज़ के बारे में बात की थी। देखिए हम तो कल से कह रहे हैं, कुछ दिनों से ये गर्दान हो रहा है, आपने निशानदेही की है और पाकिस्तान के मीडिया के दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि शायद कोई बहरान सी सूरत हाल बन गई थी, लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है महर। देखिए आज फवाद चौधरी साहब ने वजाहत पेश कर दी है कि जो तकर्री का अमल है वो आगे बढ़ रहा है और कोई ऐसा मुअम्मा नहीं था, कोई आईनी इशू नहीं था, कोई कानून तोड़ा नहीं गया था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे बात को इतना बड़ा बना दिया गया। एक तैनाती थी नए DGISI की, उसके ऊपर मुशावरत का अमल था, एक नोटिफिकेशन ने आना था, लेकिन जिस तरीके से इस बात को खींचा गया और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ और फजल रहमान अब अस्करी क़यादत की इज़्ज़त मांग रहे हैं, कभी अपने माजी के रवैये के ऊपर गौर करते कि किस तरह इन्होंने इंतशार किया, किस तरह अपने पार्टी के मेंबरान को एक इदारे के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया, किस तरह आईनी इदारे को मुतनाज़ा बनाया, किस तरह फ़ौज के सिपा सालार के बारे में जो गुफ्तगू की और जिस तरह DGISI, जो करंट DGISI हैं, जिस तरह उनके बारे में गुफ्तगू हुई, काबिल मुज़म्मत है इनका रवैया। और आज ये हमें बता रहे हैं कि मुझे इजाज़त दीजिएगा बुखारी साहब, कतई कलामी माफ़, आप कहती हैं बात को किसने खींचा। माजरत के साथ 6 अक्टूबर को ISPR ने ये प्रेस रिलीज जारी किया था, आज 13 अक्टूबर है, इट्स ऑलमोस्ट अ वीक। एक हफ्ता तो आपकी हुकूमत खींच रही है, जो वज़ीर आज़म सिग्नेचर नहीं कर रहे, साइन नहीं कर रहे, सो किसने खींचा? आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग मैं समझने से कासिर हूँ कि आप खींचा है तो कौन खींच रहा है? महर देखिए कि अस्करी क़यादत की जहाँ तक बात है या फ़ौज एज अ मुनज़्ज़म इदारे की बात है, आप जानती हैं कि किसने अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए उनको बारहा सियासत में घसीटा है। कौन उनका नाम लेकर, लंदन से एक साबिक वज़ीर आज़म है जो फ़ौज के सिपा सालार का नाम लेकर, DGISI का नाम लेकर उनको मौरूज़ इल्ज़ाम ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इक़्तिदार में आना है, उनको सियासत में हमेशा रहना है, उनकी बेटी को अब इक़्तिदार चाहिए, तो उन्होंने इदारे को मुतनाज़ा बनाया। जो इदारे के फ़र्द थे, जो उनके हेड थे, जो सरबराहान थे, उनके बारे में जो बातें उन्होंने की वो काबिल मुज़म्मत हैं। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि एक मुशावरत का अमल होता है, एक तकर्री का तरीका है। अस्करी क़यादत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतराम करते हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ दी है, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक समरी अरसाल हुई है, उसके अंदर कुछ नाम आए हैं, नाम देखकर वज़ीर आज़म नोटिफिकेशन कर दें, क्योंकि हम मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सालमियत के मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ या अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ कोई इंतशार की सियासत नहीं करते। आपने देखा होगा कि हमारे रैंक से पिछले दिनों कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे ऐसा आंसर आए कि शायद इदारों में कोई टकराव है, शायद हुकूमत वक्त
یا عسکری قیادت کے اندر کوئی ٹکراؤ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے آئین یا قانون ٹوٹا جا رہا ہے. ہم نے ایک بہت محتاط طریقے سے ایک حساس ایشو کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے, لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں محتاط نہ رہنا تو آپشن ہوتا ہی نہیں ہے. محتاط رہ کے ہی پھونک کے چلا جاتا ہے ایسے حساس معاملات کے اوپر. تو آپ لوگوں نے کوئی زیادہ بہت بڑی کامیابی نہیں ہے آپ کی. آپ یو ایکچولی ہیڈ نتھنگ ٹو سے. آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی اپنی نوکریاں ایٹ اسٹیک تھیں, مگر پہلے 3 نام نہیں رکھے گئے تھے پی ایم کے سامنے. کیا مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ ایک نئی سمری اب ان کے ڈیسک پہ پڑی ہے, اس کے اوپر اب انہیں دستخط کرنے ہیں, تو پہلی والی سمری کیا بھیجی نہیں گئی تھی یا اس میں 3 نام نہیں تھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ قانونی ضابطے کی خلاف ورزی تو بہرحال ہوئی تھی. یہ مہر دیکھیں, جو یہ فوج ہے یہ ایک بہت منظم ادارہ ہے, لیکن کچھ چیزیں اس طرح قانون کے اندر کوڈیفائی نہیں ہوتی. ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی جب آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ کا کیس تھا کہ آئین کے اندر کچھ چیزیں درج تھیں لیکن قانون کے اندر وضاحت نہیں تھی. کبھی کبھی کچھ چیزیں بائی کنونشن ہوتی ہیں, ان کے اندر کچھ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ہوتی ہیں, کچھ اس طرح لکھا نہیں ہوتا کہ یہ طریقہ کار ہے, لیکن بائی کنونشن یا پروسیجر سال ایسے ہوتی ہیں. میں نہیں جانتی کہ پہلے کوئی سمری آئی تھی یا نہیں. میں جانتی ہوں کہ اب جو سچویشن ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن بہت جلد انشاءاللہ آ جائے گی اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا. مجھے نہیں لگتا کوئی پروسیجر لیپس ہوا ہے. جو بھی وزیر اعظم ہاؤس اور عسکری قیادت کے بیچ میں ہوا ان سے وہی واقف ہیں, لیکن کوئی اتنا بڑا معمہ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا آئینی بحران نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ٹوٹا. ایک اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے, ایک مشاورت کا پروسیس ہے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور ایک فوج کے سپاہ سالار ہیں اور ایک منظم آئینی ادارہ ہے. وہ ان چیزوں کو گفت و شنید سے, بات چیت سے, مشاورت سے حل کر رہے ہیں اور یہ ایسے ہی حل ہونی چاہیے. ہم تو اداروں کی ٹکراؤ میں یقینی نہیں رکھتے. بہت اچھی بات ہے, مگر بخاری صاحبہ کیسے کوئی قانونی پروسیس اسکپ یا لیپس نہیں ہوا؟ آپ یہ کیسے ادھر بیٹھ کے بات کر رہی ہیں؟ کیونکہ اگر ایک نیا نام آئے گا, اگر ہائپوتھیٹیکلی اگر نیا نام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں فریقین ایک ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں. لیکن اگر اسی نام کے اوپر بھی سگنیچر ہو جاتے ہیں اور جنرل ندیم انجم کا ہی نام سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی پروسیس لیپس ہوا تھا. ایک نئی سمری آنی پڑی, ان کے ڈیسک پہ رکھنی پڑی چیف ایگزیکٹو کی, اور پھر انہوں نے سائن کیا ہے. there was a lapse, so you cannot say کہ کوئی لیپس تھا نہیں. اور مریم صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ بہرحال نہ اختیار, نہ ہی جمہوریت, نہ ہی جمہوری اصولوں کا مسئلہ ہے. ان کے مطابق یہ فقط اقتدار کو طول دینے کی پورا پروسیس ہے. اینڈ مے بی شی اسپیکنگ آن ایوری بڈیز بہاف فرینکلی. دیکھیے مہر, آپ کا اپنا ایک ویو ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ شاید کوئی قانون ٹوٹا ہے یا پروسیجر لیپس ہوا ہے. ہمارے مطابق نہیں ہوا. اگر چیز ریپیٹ ہوئی ہے, دوبارہ ہوئی ہے, مشاورت کا عمل 1 دفعہ ہوا ہے, 2 دفعہ ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اہم تعیناتی ہے. میں نہیں جانتی کہ پہلے کیا ہوا, اب کچھ ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی اتنا بڑا معمہ نہیں ہے. کوئی ایسا قانون بھی نہیں ہے جو درج ہے جس کو توڑا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ عسکری قیادت یا حکومت وقت کی طرف سے کوئی لیپس ہے. آج جو ہائی کورٹ کے باہر کھڑی ہو کر وہ بات کر رہی تھی, ان کی پٹیشن کا متن کیا ہے؟ ملک کے ڈی جی ISI کو معروض الزام ٹھہرا رہی ہیں کیونکہ انہیں اقتدار چاہیے. جو باتیں انہوں نے اس پٹیشن کے اندر لکھی ہیں, اگر ان کا قانونی زاویے سے مطالعہ کر لیا جائے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو پٹیشن تھی, جو ان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ان کا کیس تھا, اس کو 5 ججز سینئر ججز نے کہا کہ وہ قابل سماعت نہیں ہے, فیک ہے, فیبریکیٹڈ ہے, اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. تو اس ججمنٹ کا حوالہ دے رہی ہیں, ان کی اس تقریر کا حوالہ دے رہی ہیں جو فیک پروف ہوئی. بات کر رہی ہیں کہ میرے کیس کے اندر مانیٹرنگ جج کو لگا دیا. پاکستان کے اندر متعدد کیسز ہیں جہاں مانیٹرنگ جج کو لگایا گیا. مجھے بخاری صاحبہ قطع کلامی معاف دیکھیے, فرینکلی اسپیکنگ جو درخواست دی ہے نیب کی طرف سے وہ ایک مذائقہ خیز درخواست ہے. آج اس کو 22 توپوں کی سلامی بھی پیش کرنا چاہ رہی تھی مریم صاحبہ, بیکاز دیکھیے تقریر کرتی ہیں, شور مچاتی ہیں, سیاسی تھیٹر لگاتی ہیں, آ جاتی ہیں خاتون ہیں. یہ گراؤنڈز نہیں ہیں کہ آپ کی جو ضمانت ضبط ہو. آپ جانتی ہیں کہ قانونی گراؤنڈز ہوتے ہیں کہ اگر ایویڈنس ٹیمپر کرنے کا خدشہ ہو, اگر ملک سے فرار ہونے کا خدشہ ہو, اگر لیگلی نان کوآپریشن کا خدشہ ہو. ان تینوں چیزوں میں تو کوئی خدشہ نہیں ہے. وہ کوآپریٹ کر رہی ہیں, ملک میں موجود ہیں, باہر جا نہیں سکتی, ٹیمپر کر نہیں سکتی ایویڈنس. یہ کیسی لگ رہی ہے آپ کو نیب کی درخواست؟ No, it's not. ہرگز نہیں. بہت اچھا اقدام اٹھایا. ہم تو نیب کی درخواست کی تائید کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کو, میں آپ کو اگر اس کیس کی ہسٹری بتاؤں, ان کو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی اور اعلیٰ عدالت نے اب ہولڈ کی. پتہ ہے اس ججمنٹ میں کیا لکھا تھا
کہ بیل کی کنسیشن یا رعایت خاتون کو دی جاتی ہے. مطلب آپ کو رعایت دی ہے. جب رعایت کا غلط استعمال ہو کنسیشن کا اور آپ نیب کے ادارے کے اوپر حملہ کروائیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنوں سے منظم طریقے سے, تو یو آر obstructing the course of justice. That is contempt. ٹھیک ہے. آپ ہر پیشی پر آ کر جس قسم کی گفتگو کرتی ہیں, آپ کیا آئین کی پاسداری کر رہی ہیں, یہ اپنی رعایت کا غلط سے استعمال کر رہی ہیں, اور ایسے مجرم کو جیل میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کیس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو وہ پرجری بھی کر رہی ہیں, وہ کنٹیمپٹ بھی کر رہی ہیں. جب دو غیر قانونی چیزیں وہ کر رہی ہیں تو نیب از ویری مچ اپنے رائٹس کے اندر ہیں کہ انہوں نے یہ پٹیشن کی بہت پہلے کر دینی چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی تو پتہ چلے کہ قانون جو ہے اس کا اطلاق سب کے اوپر برابر ہوتا ہے. سابق وزیر اعظم. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ملیکہ بخاری صاحبہ موجود تھیں. ناظرین بات کرتے ہیں خرم دستگیر خان صاحب سے. پی ایم ایل این کے سینئر رہنما, ممبر قومی اسمبلی ہیں, وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. خرم دستگیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کے لیے. وزیر دفاع آپ رہ چکے ہیں. پرویز خٹک صاحب اتنے اہم اور حساس معاملے میں دکھائی نہیں دے رہے کہیں. یہ آپ منصب سنبھالا ہوا ہے آپ نے, سیریمونیس منصب ہوتا ہے, کوئی باقی اس کے اوپر لین دین بات چیت زیادہ اتھارٹی نہیں ہوتی وزیر دفاع کی؟ جی, پاکستان کے قانون کے تحت تمام اتھارٹی وزیر دفاع کی ہے, لیکن یہاں بھی جو ایک ڈسٹنکشن ہوتا ہے ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کا, کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ تمام اتھارٹی وزیر دفاع کی ہے, لیکن اصلاً وہ اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہوتی. اور یہ اس کی ایک لمبی کہانی ہے جو 1953 میں شروع ہوئی تھی جب جناب تمیز الدین خان کیس ہوا اور خواجہ ناظم الدین کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو برطرف کیا گیا, تب سے یہ کہانی چل رہی ہے. لیکن یہ جو ایشو ہے جو پچھلے 8 دنوں سے پورے ملک کو ایجیٹیٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پبلک پروسیجر, کوئی قانون, کوئی سیٹ آف رولز ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو براہ راست گورن کر سکے DGISI کی اپوائنٹمنٹ. ابھی تک یہ رواج کے طور پہ, چونکہ پاکستان کے قائم ہونے کے چند سالوں بعد ہی پرائم منسٹر آفس نے ISI ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بنائی تھی, تو ایک رواج تھا کہ جی پرائم منسٹر ہی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے تمام سالوں میں غالباً ایک ہی ہمارے پاس انسٹنس ہے جب شہید بینظیر بھٹو نے ریٹائرڈ ایک فوجی افسر شمس الرحمان کلو صاحب کا انتخاب کیا تھا. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون تو موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ گراؤنڈ ہو سکتا ہے, پورا پروسیس کنونشن پہ چلتا ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر, مجھے تعجب ہوا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج 2 ٹوک کہا کہ یہ ایک چیف ایگزیکٹو کا سوابدید ہوتا ہے یہ کام کرنا, مگر شاہد خاقان عباسی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ امبیرس نہ کریں چیف کو اور انسٹیٹیوشن کو, جو وہ کہہ رہے ہیں آپ سائن کر دیں کیونکہ وہ اناؤنس کر چکے ہیں. کیا آپ کی جماعت میں تذبذب ہے اس ایشو کے حوالے سے؟ ورنہ تو سویلین سپریمیسی, ووٹ کو عزت دو, از یور گائیڈنگ لائٹ, گائیڈنگ فورس؟ جی بالکل تذبذب نہیں ہے. سویلین پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہو. یہاں چونکہ ایک کنونشن ہے اور اس میں پرائم منسٹر اور سول سپریمیسی کا جو ایشو ہے اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی نالائکی اور ان کی حکومت کی جو بہت ہی گہری انکمپیٹنس ہے وہ انوالو ہے. انہوں نے 2 سال پہلے چیف عوامی اسٹاف کی جو ایکسٹینشن تھی اس کے اوپر بھی 3 دفعہ نوٹیفیکیشن کیا, اور جو تینوں نوٹیفیکیشن تھے وہ جب عدالت عالیہ میں ان کا ٹیسٹ ہوا تو دستگیر صاحب یہ تو ٹھیک ہے, یہ سمجھتے لیٹ سے ہیں باتیں اور پھر بلوپرز بھی بلنڈرز کرتے ہیں, مگر مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک چیف ایگزیکٹو کو لگے, خواہ وہ ABCD کوئی بھی ہو, اس کو لگے کہ بھئی میں آئی ایم ناٹ, میرے سے مشاورت نہیں ہوئی یا میں نہیں سیٹسفائیڈ, کیا یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ تاخیر سے فیصلہ لے یا اس کو ذرا سوچنے کی گنجائش دینی چاہیے یا نہیں؟ ایسے معاملات اتنے حساس ہیں کہ آ گیا کام ہو گیا تو دستخط کیجئے اور آگے بڑھیے. یہ جو سوچنے کی گنجائش ہے یہ اس تمام پروسیس سے پہلے ہونی چاہیے تھی اور بے شمار گنجائش تھی. یہ معاملہ اگست 2020 سے چل رہا ہے, اس اب سٹیج پر آگے 1 سال سے زائد ہو گیا ہے.
तो ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, So they should have had better communication. एक पेज जो है वो पेज तो अब टूट फूट के कट फट के उसके टुकड़े हवा में लहरा रहे हैं और हमें अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का या तो एक इंस्टिंक्ट हो जो जमहूरी इंस्टिंक्ट है वो नहीं है, उनका एक फॉशिस्ट इंस्टिंक्ट है जिसकी बुनियाद पे वो बजाय पार्लियामान से रुजू करने के इस सारे मामले को बंद कर रखा हुआ है कि भाई ये इशू हुआ क्यों है, हमें इस बारे में नहीं पता, और चूंकि कोई कानून मौजूद नहीं है तो लिहाजा एक टेंशन है, एक बेयकीनी का तासुर है, और ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान को इतने सीरियस चैलेंजेस दरपेश हैं उसके सरहदों पर ये काम इस हुकूमत की टोटल इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुआ। ठीक है सर, मुझे बताइएगा, आज मरीम साहबा ने कहा वज़ीर आज़म को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। सर अगर उन्होंने सियासी शहीद बनना होता तो क्या वो मुशावरती अमल की ज़रूरत महसूस करते, क्या वो तूल देते इस इशू को? नहीं, हमारा इतराज़ सिर्फ इस बात पर है कि इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी के पर्दे के पीछे अपनी जो नालायकी और बद इंतजामी है उसको नहीं छुपा सकते। अगर तो वो वाकई अचानक उनको रातों रात वोट को इज्जत देना याद आ गया है तो वो फिर उसके और तरीके हैं। तरीका ये होता है कि फिर ये 8 दिन जो है जो गुजरे हैं पार्लियामान को बुलाया जाता, सेनेट को बुलाया जाता, ये बात डिस्कस की जाती कि जी इसके लिए हमें कानून साजी की जरूरत है, हमें इस मामले को शफाफ करने की जरूरत है। सर उन्होंने ज़ाब्ते के तहत कानूनी समरी की हाजत की है, क्या ये आपके लिए सुप्रीमेसी अपना इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव का राइट उसके मुतरादिफ नहीं है या इधर भी सियासत होगी? जी नहीं, कानून समरी पहले भी भेजी गई थी इनको, मैं सिर्फ इस पे क्या सराई कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद थे, वाज़े तौर पे कह रहे थे ये हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और नालायकी है जिसकी वजह से ये बहरान क्रिएट हुआ है। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्त के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। हम आपको बताते आए हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा पेचीदा होते चले जा रहे हैं, मगर इल्ज़ामात लगाए गए, हत्ता कि हमें प्रोपेगेंडिस्ट भी करार दिया गया, इल्ज़ाम भी ये आयद किए। मगर अब IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ 4%, महंगाई की शरह 8.5%, करंट अकाउंट खसारा GDP का 3.1% और बेरोजगारी की शरह 5% रहने की तवक्को है। यानी कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान की कारकर्दगी में बेहतरी नहीं आई। 2020 में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 4.5% रही, जो इस साल 5% तक पहुंच जाएगी। इसी तरह करंट अकाउंट जो कि गुज़िश्ता माली साल GDP का 0.6% था, वो अब बढ़कर 3.1% रहेगा। इसी तरह हुकूमती हदफ 5% है, मगर IMF के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ 4% पर तरक्की करेगा। दिलचस्प बात यह है कि IMF की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है कि जब वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब वाशिंगटन में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्ज मिल सके। और इससे भी दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान में मौजूद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब महंगाई की वजह कर्ज और पैसे की बैरूनी मुल्क भेजने को करार दे रहे हैं, वो भी ऑफ कोर्स साबका हुकूमतों का। महंगाई है, बिल्कुल सही है, महंगाई है। इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। 2008 से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपए। वो पैसा है जो दुबई, लंदन, अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली चला गया। इसी साल कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर में इक्तिसादी अमूर डिवीजन हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2018 से अब तक 3 बरसों में $26 अरब का इजाफा हो चुका है। हर साल कर्ज में इजाफे के दादोशुमार के हवाले से उन्होंने बताया कि जून 2018 में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा और वाजबात $96 अरब 6 करोड़ था, कि जो जून 2019 में बढ़कर $100 अरब 25 करोड़ 60 लाख। अगले साल जून 2020 में 111 अरब 91 करोड़ 20 लाख डॉलर पर पहुंचा और जून 2021 में 121 अरब 39 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंच चुका है। और इसके बाद 31 जुलाई 2021 में 122 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। नाज़रीन, कर्जों के हवाले से आज ही फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी कहा है कि कर्जों की मिसमैनेजमेंट की वजह से मुल्क को 2500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस पे और LNG के हवाले से भी जो बुरी खबरें आने वाली हैं, द विंटर इज कमिंग, सख्त
سردیاں جو آنے والی ہیں، بولیاں مل نہیں رہی پاکستان کو، مس مینجمنٹ ہو رہی ہے پورے سیکٹر میں، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. بات کریں گے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب سے. مفتاح السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کہ یہ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل ہم مندی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی روپیہ ڈی ویلیویٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، بلند ترین سطح پر پہنچ گیا 171 سے بھی اوپر. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سیاسی انسرٹنٹی ہے، بے چینی ہے، بے یقینی ہے؟ جو امیجیٹلی جو پچھلے 2-3 دنوں سے جو ڈالر گر رہا ہے، ڈالر سے جو بڑھا ہے 1-2 روپے، اور جو اسٹاک مارکیٹ خاص طور پہ گری ہے، شاید آج بھی 600 گری ہے، کل بھی 600-700 پوائنٹ گری ہے، یہ تو آئی تھنک پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہے. لیکن اسٹاک مارکیٹ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ کافی دنوں سے ہے، بیکاز جو گورنمنٹ ہے وہ ایک مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ اگر گروتھ کو کم نہیں کرتے تو انفلیشن بہت تیز ہو رہا ہے اور ڈالر ختم ہو جائیں گے، اور اگر ڈالر کو بڑھنے دیا جائے گا تو گروتھ ختم ہو جائے گی، انٹرسٹ ریٹ بڑھائے تو ایک یہ ہماری تاریخ میں کیش 22 پوزیشن ہے. لیکن مفتاح صاحب، آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کا جی ڈی پی 2026 میں 5% تک جا کے پہنچے گا. اینڈ the other current account deficit اور unemployment، بے روزگاری، مہنگائی کے جو انہوں نے فگرز دیے ہیں، are they alarming for you؟ یعنی کہ پچھلے سال سے بہتری تو آئی نہیں ہے. ان آل آنیسٹی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 3.1% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہنچے گا. میرے خیال سے کم از کم 4% ہوگا، اس سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن 4% نظر آ رہا ہے اس وقت. حکومت تھوڑی سی آئی تھنک because of not their inability to collect taxes the last 2-3 years، کیونکہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہو گیا تو ڈیفیسٹ بہت بڑھ رہا ہے. تو آئی ایم ایف سے جو ابھی نیگوسیشن چل رہے ہیں تو آئی ایم ایف ان کو پش کر رہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کرو. جب یہ تھوڑے سے ٹیکس اور ڈالیں گے، جو بات کر رہے ہیں سیلز ٹیکس اور بڑھانے کا وغیرہ کا، تو مہنگائی بہت بڑھے گی یہاں پہ، اور جو نوکریاں آلریڈی جو نہیں مل رہی روزگار، وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سو دیٹ از این ایشو. آپشن ہے. ڈز شوکت ترین ہیو اسپیس ٹو مینوور؟ شوکت ترین has to find space to maneuver. Number one, nobody says کہ آپ جو ہے وہ 100% بل کلیکشن نہ کریں، بل کلیکشن کو کم کر دیں. Nobody says کہ آپ لائن لاسز کو بڑھنے دیں، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو نہ بڑھائیں. Nobody says کہ آپ 100% ٹیرف بڑھا دیں لیکن پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہو. Nobody says کہ آپ میرٹ آرڈر کوئی قتل کر دیں اور آپ مہنگا فرنس آئل سے بجلی بنائیں، آپ ایل این جی وقت پہ نہ خریدیں. مگر یہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، اس سے تو ان کی نیگوشیشن کی گنجائش اور سپیس مجھے بڑی کم ہوتی دکھائی دیتی ہے. انہیں 6 وقت کا وقت مانگا تھا اور کہا تھا ہم ثابت کریں گے، بٹ the numbers he is going in with are not good. Do you think ہم آئی ایم ایف پروگرام مکمل کر پائیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال سے جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام یہ مان کے آئے تھے، جو حفیظ شیخ صاحب مان کے آئے تھے، وہ تو بہت پاکستان کے لیے مضر تھا. اور آپ نے دیکھا کہ 0.9% گروتھ، یعنی کہ 3.3% پر کیپیٹا ہم غریب ہو گئے. اب دنیا بدل گئی ہے. کووڈ کے بعد آئی ایم ایف نے آپ کو $4 ارب دیے ہیں کووڈ کے درمیان. آپ کو ویسٹ کنٹریز نے G20 نے $3 ارب کی ریلیف دی ہے. تو بہت ریلیف ملی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے آئی ایم ایف سے بیسڈ آن دا گراؤنڈ ریالٹیز آف پاکستان. یہاں انمپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، انفلیشن بڑھ چکا ہے. فورس میجور یہ جو مطلب اگر کووڈ فورس میجور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پینڈیمک. ایبسولوٹلی. سو مجھے یاد ہے حفیظ شیخ سے ایک بریفنگ کے اندر میں نے سوال پوچھا تھی، سیڈ ہم اس لیول پہ ابھی نہیں آئے، نمبرز آر اسٹل فالنگ. کووڈ تو اب ہمارے یہاں الحمدللہ کم کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اسٹرکٹلی وی مائٹ بی کنسیڈرڈ فار ڈراسٹک کائنڈ آف این ایمرجنسی سچویشن جو فورس میجور اپلائی کیا جائے. لیکن آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ہے، آپ کے پاس تیزی سے انفلیشن بڑھ رہا ہے، آپ کے لوگ جو ہیں 40% لوگ، ورلڈ بینک کہتی ہے کہ فوڈ انسیکیور ہے. 1/3 لوگ جو ہیں وہ پاورٹی کے اندر ہیں، ایبجیکٹ پاورٹی میں ہیں. تو اس وقت آپ اس کو چھوڑ دیں ٹیکنیکل کے، آپ جا کے آئی ایم ایف کو تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار دیکھو ہمارے لوگ اس وقت غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو تھوڑا سا تو اسپیس. ریئلسٹکلی یو بین دیئر. مجھے مختصراً فرمائے شوکت ترین صاحب، اینڈ ہی از اے کرزمیٹک مین، لیٹس بی آنیسٹ، مگر مجھے بتائیے کہ وہ ریئلسٹکلی واپس کیا لے کر آئیں گے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید ٹیکس پاکستان کے اوپر نہیں لگانا چاہیے. ان کو جو لے کے آنا چاہیے، مگر ناگزیر لگ رہا ہے نا. لیکن نہیں، کچھ حکومت کی بیلٹ ٹائٹننگ لے کر آ جائیں نا، کچھ حکومت کی بیلٹ ٹائٹننگ لے کر آ جائیں. اپنے اخراجات میں کمی ہم مطلب اگر خدا نہ خواستہ پی ایس ڈی پی سے، کامیاب پاکستان سے کہاں سے نکالیں؟ کامیاب پاکستان سے، پی ایس ڈی پی سے، حکومت کے خرچے پہ. باقی تو فکس کاسٹ ہے نا سارے، دفاعی بھی جانے ہیں. دیکھیں نا، خان صاحب آ کے بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہ نواز شریف کے شاہی خرچے ہیں. تو نواز شریف کے شاہی خرچے میں نے مان لیے، تو پھر ان کے تو شاہی خرچے کم ہونے چاہیے تھے. گاڑیاں بیچی تھی، بھینس بیچے تھے، بیل بیچے تھے. ان کے دوروں کے اوپر بہت واضح طور پہ کمی ہے آپ لوگوں کے خرچوں سے. مگر that's not enough. Now we're talking peanuts in the larger scheme of things, sir.
اخراجات کہاں کم کریں مجھے بتائیں؟ 1 ارب روپیہ تو وزیر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بلیڈنگ نہ آپ روک سکے نہ یہ لوگ روک سکے، ہر کوئی بلند بات دعوے کرتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس جو صاحب جو ہے وہ بڑے آپ کو انکمپلیٹ فگر دیتا ہے جو نواز شریف کے دوروں سے کمپیئر کرتے ہیں. تو ٹوٹل خرچہ آف وزیر اعظم صاحب کا یہ جو گھر چلتا ہے، جو پورا وزیر اعظم آفس چلتا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے نواز شریف کے زمانے سے. پریزیڈنسی کا خرچہ زیادہ ہے. میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن عمران خان یہی بات کرتے تھے نا. آپ مجھے بتائیں، خان صاحب تو خود یہ چیزیں فرماتے تھے کہ میں خرچے کم کر کے دکھاؤں گا، میں ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. تو بھائی اتنا تو ٹیکس اکٹھا کر لو جتنا مفتاح اسماعیل چھوڑ کے گیا تھا. 11.6% تو لو جی ڈی پی کا ہدف. ہم تو کم ٹیکس ریٹ پہ زیادہ ٹیکس جمع کرتے تھے، یہ تو ٹیکس ریٹ بڑھا کے بھی ٹیکس نہیں جمع کر کے آتے. تو اب شوکت ترین صاحب نے جو کرنا ہے وہ مزید بوجھ لوگوں کے اوپر نہیں ڈالنا ہے اور اکانومی کو چلانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ بالکل یہاں سے نہیں بڑھنے دینا چاہیے اور مزید ٹیکس نہیں بڑھانے چاہیے. بالکل نہیں بڑھانا چاہیے. سے یو ایس فیڈرل ریزروز کہہ رہے ہیں 2022 تک نہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے. آپ ان کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں. فقط 18 مہینے میں 25% اپنی ہسٹری کے تاریخ کے ڈالرز انہوں نے چھاپ دیے ہیں ڈبل. مگر ہماری سچویشن بڑی انفارچونیٹلی بری ہے سر. جس میں آپ کو کمپیئر کر دوں، امریکہ نے $6 ٹریلین اپنے لوگوں کو پیسے دیے ہیں. $6 ٹریلین وچ از اباؤٹ 30% آف US GDP. پاکستان کی 30% GDP بنتی ہے $90 بلین. ہم نے $2 بلین دیے ہیں. کہاں 90 اور کہاں 2. تو مطلب تو ساری دنیا کا جتنا بھی جو آسٹیرٹی ہے یہ غریب لوگوں کے اوپر یہ آنا ہے. مطلب برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ کیا بات ہے؟ I know مگر دیکھیں نا، آئیڈیل تو یہ سچویشن ہو کہ ہم لوگ صرف انفلیشن ابھی ہمیں مل رہی ہے، یا تو گروتھ پلس انفلیشن ہونا تو عام آدمی کمر کس بھی لے. صرف انفلیشن نہیں ہمیں چاہیے. اب یہ کہتے ہیں ہم گروتھ کی طرف جائیں گے، بڑھیں گے، مگر پرابلم ہے کہ شوکت ترین صاحب کو تو نوکری کامیاب پاکستان کے خواب دکھاتے ہوئے ملی عمران خان صاحب سے، اس کو کاٹ نہیں سکتے. اسد عمر PSDP کے اوپر کہتے ہیں کہ 50% مجھے اور دو، جلدی ریلیز کرو. باقی فکسڈ آپ کے سارے دفاعی بجٹ سے لے کے ہر چیز کے اندر اٹکے ہوئے ہیں کاسٹ. وی ڈونٹ ہیو اینی اسپیس ٹو ریگل. آپ کہتے ہیں اخراجات کم کرو، you're not being realistic. دیکھیں میری بات سنیں، میں تو خان صاحب جو آپ کو کہتے تھے، جو ہم کو کہتے تھے، میں تو وہی بات گزارش کر رہا ہوں. آپ سیاست نہ کریں نا، مجھے پریکٹیکلی بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں، میں تو 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مزید ٹیکس نہ لگائیں، ٹیکس کلیکشن بیٹر کریں. آپ تھوڑی سی نئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ کریں. اس وقت 7 FBR کے چیئرمین آ گئے ہیں مگر ٹیکس کلیکشن نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے بہتر کریں. چلیں نہیں، that's true, you can enjoy it, but it's a fact. فواد چودھری صاحب نے آج کہا مہنگائی بڑھنے کی وجہ قرضے ہیں، اور جو آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ جو 23,000 ارب روپے قرضے لیے ہیں PMLN اور پیپلز پارٹی نے عوام کی آسانی کے لیے. آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ قرض کا جو پیسہ آتا ہے کس اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور کیا وزیر اعظم یا وزیر خزانہ کو اس پہ ایکسیس ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ سب چور ڈاکوؤں نے نا یہ اربوں روپے کے قرضے لیے اور باہر منتقل کر دیے. تو عوام کو سمجھا دیں. بالکل بات درست ہے فواد چودھری کی کہ جو قرض لیتا ہے وہ بڑا چور ہوتا ہے. مجھے صرف فواد چودھری اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے تو یہ فواد چودھری بتا دے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کس حکومت نے قرضہ لیا؟ ابھی تک تو اس حکومت نے لیا ہے. اس حکومت نے لیا ہے، عمران خان کی حکومت میں. تو یہ فواد چودھری کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. خان صاحب نے ایک کمیشن بنایا تھا. یہ ری پیمنٹ آف لونز پہ ہم کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی ری پے بھی نہیں کیا. اگر ری پیمنٹ کر رہے ہوتے تو قرضے کم ہو رہے ہوتے نا. اف یو ری پے سم تھنگ the قرضہ should go down. انٹرسٹ بھی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے یوں کہ مت ماری گئی ہے. کے 25% جو ہے 13% سے ان لوگوں نے پالیسی ریٹ شروع کیا ڈی ویلیویشن ایڈ کر 13% پالیسی ریٹ بند. کس نے کہا تھا ان کو؟ غلط فیصلے. مورگن اسٹینلے آپ کا پاکستانی ہے کہ مورگن اسٹینلے کو بیٹر آف کرنا ہے، یا مطلب آپ نے پاکستانیوں کو بیٹر آف کرنا ہے؟ آپ مطلب عجیب سی ایک رت پہ چلے گئے. کس نے کہا تھا آپ کو کس نے کہا تھا کہ ایک دن اچانک 128 ہو، دوسرے دن 140 ہو، پھر 128 ہو؟ مت مر گئی نا، مت ماری گئی. مت ان کی مری ہے لیکن نقصان تو حکومت پاکستان کا. ایک آدمی کتنا مقروض ہے آج؟ 65,000 روپیہ قرضہ بڑھوا دیا خان صاحب نے پر پرسن ان پاکستان. 1,72,000 ہے میرے خیال سے. 60% پاکستانی مقروض زیادہ ہو گیا. مجھے بتائیں یہ کس اکاؤنٹ میں یہ قرض کے پیسے جاتے ہیں اور آپ نے کتنے بار منتقل کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اکاؤنٹ ہوگا، اکاؤنٹ نمبر 1 جس کے اندر سب جاتے ہیں پیسے. عمران خان نے ایک بڑی اچھی چیز کری تھی. وہ ایک دن رات کو بڑے 12:30 بجے غصے میں تھے، آپ کو پتہ بڑے تیش میں تھے جس دن ان کو وہ باتیں کری تھی اسمبلی کے اندر. تو انہوں نے اس دن ڈیٹ کمیشن بنایا تھا. ہاں جی مجھے یاد ہے. رپورٹ دینا تاریخ کی سارے جو قرضے ہیں وہ جانچ پڑتال، which I think اتنی بری چیز ہے بیکاز یہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دینا رپورٹ اس کی. 2 سال یہ بھی ڈال دیں اور رپورٹ لے لیں. ٹھیک ہے سر. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے آج کہا کہ قرضوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان کو 2500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اور اس پر وزیر اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرائی جائیں. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہاں، ایک دن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ کم کرا ہے. اس سے ایک دن پہلے حکومت پاکستان نے 123 ارب روپے ادھار لیا ہے مہنگے انٹرسٹ ریٹ پہ. ایک دن نہیں رک سکتے تھے. آپ کو کس نے بولا تھا کہ آپ 13% انٹرسٹ کریں؟
اب جس سال میں وزیر خزانہ تھا ہم نے 1499 ارب روپے انٹرسٹ دیا ہے, اگلے سال انہوں نے 3000 روپے انٹرسٹ دیا, اور شوکت ترین صاحب یہ خود کہہ چکے ہیں کہ پاگل تھے جنہوں نے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر لیا. 1500 ارب روپے کے انہوں نے ٹیکے ملک کو لگائیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے کیا مینجمنٹ کری ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں, میں سو سوری, کہ 27 ارب میں ہم نے جب لاہور میٹرو بنائی تو خان صاحب کہہ رہے تھے اس میں شہباز شریف نے چوری کری ہے. میں کہتا ہوں چلو مان لیا شہباز شریف نے 2 ارب کی چوری کری ہے 27 ارب میں سے. جب خان صاحب نے 100 ارب روپے کا بنایا تو اس میں سے کتنی چوری ہوئی. ادھر نیب کے خلاف آپ کورٹ میں کیوں گئے کہ نیب انویسٹیگیشن نہ کرے. آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں شاہد عباسی کو اور مفتاح اسماعیل کو LNG خریدنے پہ جو 1/3 پوسٹ پہ خرید کے دیا ہے. اور LNG کے اوپر آ جائیے, مفتاح اسماعیل اور شاہد خان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ریلیف چاہیے نہیں ہے. ریلیف تو بہرحال آپ کو ملنی ہے سر, یہ قانون کا حصہ ہے, آپ چاہیں نہ چاہیں ریلیف ملنی ہے. زبردست زبردست پولیٹیکل سٹینڈنگ کی ہے. ویسے میں کہتی ہوں میری بات واٹ اے پوزیشن, اس پولیٹیکل سٹینڈنگ کے چکر میں ہم جیل جا چکے ہیں. بالکل جا چکے ہیں, ہمارا حق ہے. لیکن سب سے اچھی بات جو ہے نا, سب سے اچھی بات نیب کے پروسیکیوٹر نے کری ہے آج, ہاں, کہ یہ ان پہ اپلائی نہیں کرتا, یہ تو اس کابینہ کے لیے. کل انہوں نے اپنے آپ کے لیے کیا ہے, اس نے کہا کہ یہ تو اپنے آپ کے لیے کیا ہے. تو نیب کا پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کے لیے کیا ہے. اور میں آپ کو قسم سے بتا رہا ہوں, اللہ کرے اگر میری تھوڑی سی کوئی بات میری پارٹی سنے کہ یار یہ حکومت نے اگر ہم کو ڈال بھی دیا ہے نا, ہم کو کبھی ان کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر کبھی بھی ہمارا وقت ہے, دس سائیکل, دیٹ اسٹوپڈ سائیکل ہیز ٹو اینڈ. ٹھیک ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی ابو دس. اینڈ آئی ٹیل یو 90s میں سائیکل تھی, اس بار 2008 کے بعد سے یہ نہیں کرا. یہ عمران خان نے وہی 90s کی سیاست واپس اپنائی ہے اور ہم لوگوں کو بند کر دیا فار نو ریزن ایٹ آل. چلو اپنے آپ کو خوش کر لیا کیونکہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈیلیور. ابھی جو یہ چیزیں کر رہا ہے دیٹس بیکاز اگر یہ 5% گروتھ دے رہا ہوتا تو یہ آج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آج انمپلائمنٹ کم کر دیا ہوتا تو آج یہ پوری دنیا سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈیلیور, تو اب آپ ٹھیک ہے. اور میرا empty mind is the devil's workshop. It is indeed. مجھے بتائیے گا کہ یہ LNG کے اوپر لانگ ٹرم معاہدے کرنے کی وجہ سے آپ لوگ تو پکڑے گئے, بھگتے گئے, ڈیتھ سیلز کے اندر بیٹھ گئے, واپس آ گئے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ دسمبر اور جنوری کے لیے ایک بھی بولی نہیں آئی. یہ مس مینجمنٹ کی ایک لمبی داستان ہے جو ہم بیان بھی کر چکے ہیں, مگر نہ گوہر ایوب, نہ ندیم بابر, نہ یہ عمر ایوب سوری, ان سب سے تو اب سوال جواب ہوں گے نہیں. ہیج کیوں نہیں کیا, چھوڑ دیں ساری بات. دیکھیں آج اس بار یہ کیا غلطی کری, چھوٹی سی بتاؤں آپ کو بات. روز مارکیٹ چینج ہو رہی ہے. 2 دن پہلے یورپ کے اندر $56 کی They misreading the market. آپ نہیں, آپ 11 اکتوبر کو آپ نے کہا کہ آپ بڈ جمع کرائیں. اس آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 26 اکتوبر تک تم نے پرائس مینٹین کرنی ہے. اس مارکیٹ میں 16 دن تک کون پرائس مینٹین کر کے دے گا؟ مطلب آپ کوئی نواب صاحب ہیں, مطلب 2 دن میں فیصلہ کریں, 11 کی پرائس آئے, آپ بولے ہم 13 کو بتا دیں گے آپ کو یار ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے. آپ 2 ہفتے لیں گے. مطلب گورنمنٹ آف پاکستان کی کنوینئنس پہ دنیا کی بازاریں تو نہیں چلتی نا. تو پھر کسی نے بھیڑ ہی نہیں کری کہ اس تاخیر سے فیصلے ہو رہے ہیں, فیصلے بھی غلط ہو رہے ہیں. لانگ ٹرم معاہدے انہوں نے کیے نہیں ہیں. ہم 3 سال سے سن رہے ہیں. ٹرمینلز کا بھی آج کہہ رہے ہیں ٹرمینل بنا دیں گے, بنانی ہے ٹرمینل ابھی تک. جی بولیے. ایک معاہدہ انہوں نے کیا, وہ بھی فوج نے کروا کے دیا, مگر وہ بھی جنوری میں عمل میں آئے گا نا. وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی مت مر گئی تھی. ندیم بابر تو سمجھدار آدمی ہے, ہوشیار آدمی ہے, کہ یار جب کر لو امپلیمنٹ کراؤ فوراً. نہیں ہو رہا. اوکے, عام عوام کو بتا دیں, از دس ونٹر گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ؟ سردیوں میں کیا ہونے والا ہے اب ان کے ساتھ؟ میں ایک بات عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں بہت مسائل ہیں, لیکن اس ملک میں وسائل بھی بڑے اچھے ہیں. نہیں الیکشنیئرنگ نہ کریں نا, کیمپیننگ. مجھے بتائیے کہ گیس ملنی ہے, گھریلو صارفین کو گیس مل رہی ہے, انڈسٹری کو مل رہی ہے. آپ فرنس آئل بلائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بجلی کے نرخ بھی بڑھیں گے. پنجاب میں گھریلو صارفین کو اس بار لوڈ شیڈنگ وڈ بی ہاربل, اینڈ انڈسٹریل لوڈ شیڈنگ تھرو آؤٹ پاکستان وڈ بی ہاربل. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو سردیاں جس طرح ہوتی ہیں, if I were a domestic consumer in the north, پنجاب اور KP میں, تو بہت مشکل ہے. اور یہ ہے, لیکن اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر ہی کر رہا ہے خیر سے اس ملک کے لیے. یہ اللہ توکل چل رہا تھا, اللہ توکل بنا اور اللہ توکل چلے گا. لاسٹ کویشچن, بیکاز آپ جانتے ہیں کتنا کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہے یہ پیٹرولیم کا سیکٹر اور انرجی کا بھی, اور آپ نے اور عباسی صاحب نے جس طرح یہ مینیج کیا, آنیسٹلی اسپیکنگ جو ندیم بابر ریفارمز و اصلاحات تجویز کر کے گئے تھے, ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں ذرا سمپلیفائی کرنا ہے اس پوری منسٹری کو, سیکٹر کو, ادارے کو؟ It is too complicated. دیکھیے یہ بات درست ہے, تابش نے کچھ صحیح باتیں بھی کری. ٹھیک ہے, جو چیز ہم کہہ رہے تھے تابش گوہر نے کہ ایک وہ SSGC SNGPL کو ملا کر ایک پائپ لائن بنا لو. پائپ لائن پتہ نہیں کیوں نہیں بنائی, 3 سال ہو گئے بات کر رہے ہیں, ٹرمینل نہیں لگایا. کچھ چیزیں کرنا ناگزیر ہیں. آپ کو مزید گیس چاہیے سسٹم میں, آپ کو ٹرمینل لگانے پڑیں گے. پہلے آپ کو پائپ لائن لگانی پڑے گی فرام کراچی ٹو لاہور. I don't know why they are not doing it. SSGC SMGPL کا کام یہ ہے دن رات.
یہ تھوڑے بہت کام کر لیں. اسٹوریج بھی تو نہیں بنے نا, آپ نے بنائے نا, ان لوگوں نے بنائے. جاپان مزے لے رہا ہے اسٹوریج بنا کے, ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے اسٹوریج کی. جس ملک کے اندر آپ اپنی گیس نکال رہے ہو نا, جس دن آپ کو زیادہ گیس آ رہی ہے وہاں پہ بند کر دیں اپنے کنویں, کچھ دنوں کے لیے اسٹوریج ہو گئی ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل موجود تھے, آپ نے ان کی بات سنی. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.